وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں. اللہ ہی نے تو فرمایا. اب کیا پتہ چلا؟ ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے، جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوورز کرتے ہیں. ان کی مرضی کے مطابق، ان کے سیلف ڈیزائرز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی، جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں. تو ہم اہل سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرق بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے، نبیوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے، فرشتوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ جن حضرت کا آپ نے ویڈیو بھیجا ہے، کوئی بریلوی عالم لگ رہے ہیں. یہ بیچارے ویسے بھی عربی زبان و ادب سے نابلد ہوتے ہیں، تقریباً یتیم ہوتے ہیں. دیکھیے عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں. مصباح اللغات جو لغت کی کتاب ہے، عربی سے اردو کا ترجمہ ہے، اس میں دیکھیے ولی کا کیا معنی بیان کیا گیا اور کتنے معانی ہیں ولی کے. تو ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی پڑوسی بھی ہے، حلیف بھی ہے، تابع بھی ہے، یعنی کئی معنی ولی کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مولا کا معنی ہے مالک اور سردار، غلام، آزاد کرنے والا، آزاد شدہ، انعام دینے والا، جس کو انعام دیا جائے، محبت کرنے والا، ساتھی، حلیف، پڑوسی، مہمان، شریک، بیٹا، چچا کا بیٹا، بھانجا، چچا، داماد وغیرہ، یعنی سب رشتہ داروں کا ذکر ہے. مولا کا کئی معنی ہے، ولی کا کئی معنی ہے. تو جو معنی جہاں فٹ ہوگا، مناسب ہوگا، وہ معنی وہاں کیا جائے گا. اب دیکھیے انہوں نے کس طرح دھوکہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہ معنوی تحریف کر رہے ہیں. خود اپنے گھر کی ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے جو انہوں نے آیت پیش کی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. ادھر پہلے دیکھیں کہ جو انہوں نے موحدین پر طنز کرتے ہوئے وہ آیت پڑھی ہے سب سے پہلے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کہتے ایک آیت ہی ملی ان کو اور اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہمارے اصول سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں. مدد کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، جسے ہم استمداد کہتے ہیں، مدد طلب کرنا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب. ما تحت الاسباب کیا ہے کہ کوئی شخص کسی زندہ موجود شخص سے ایسی مدد چاہے جو اس کے بس میں ہے. مثلا اپنے بیٹے یا شاگرد سے کہے کہ فلاں کتاب الماری سے نکال دو، یہ سامان فلاں جگہ پہنچا دو، یہ چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، تو ان کے بس میں یہ ما تحت الاسباب ہے. تو یہ مدد کرنا اور اس طرح کی مدد طلب کرنا تو جائز ہے ہمارے یہاں بھی. اور ایک ہے مدد ما فوق الاسباب، استمداد، مدد طلب کرنا. اس کا مطلب ہے کسی غیر اللہ سے ایسی مدد چاہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو، جیسے کسی فوت شدہ سے مدد مانگنا، یا کسی ولی پیر فقیر سے خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ بیٹا یا بیٹی مانگنا، ان سے بگڑی بنانے اور بیماری میں شفا کی درخواست کرنا. ظاہر ہے یہ اور اس قسم کی تمام چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کی اختیار و قدرت میں نہیں، تو وہ کیوں کر مدد کر سکتا ہے اور اس سے مدد طلب کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی جو ما فوق الاستمداد ہے یہی شرک ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جو انہوں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 31 پڑھی اور ہماری جو دلیل ہے اور اس کو اس طرح سے ہلکے انداز میں انہوں نے لیا کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا دوست ہے
اور نہ مددگار. دیکھیے ولیکم، ایک جگہ انہوں نے آیت پڑھی یہاں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کنز الایمان، کنز العرفان جو ان کے گھر کی کتاب ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے، اسی کا ترجمہ سنا، اور نہ اللہ کے مقابلے تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. تو ولی کا ترجمہ یہاں کیا کیا گیا ہے؟ دوست کیا گیا ہے. اسی طرح انہوں نے جو اپنی دلیل میں آیت پیش کی، اور اچھا نصیر کا ترجمہ مددگار ہے، اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید ہی کی آیت ہے، لیکن اپنے احمد رضا صاحب کو جو ترجمہ ہے اس کو شاید انہوں نے دیکھا نہیں، یا جان بوجھ کر کے غلط ترجمہ کر رہے ہیں. ویسا ترجمہ نہیں کیا جیسا کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے اور آگے آیت نمبر 56. کنز الایمان کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول. یہاں بھی ولی کا ترجمہ دوست سے کیا ہے ان کے احمد رضا صاحب نے. اور ایمان والے کی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے. ولی کا یہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ کا ترجمہ اپنے احمد رضا کے خلاف کیا ہے، مددگار کا ترجمہ کیا ہے. تو خود تحریف معنوی کر رہے ہیں یہ، اور وہابیوں کو اور موحدین کو یہ طعنہ دے رہے ہیں کہ تمام آیات کو نہیں دیکھتے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم تمام آیات کو دیکھ کر کے ہی تو ہم کہتے ہیں کہ استمداد دو طرح کی ہے، ایک ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب. تحت الاسباب ہمارے یہاں بھی جائز ہے، اور فوق الاسباب قطعاً ناجائز ہے، اور یہ شرک ہے اگر کوئی کرتا ہے تو. دیکھیے قرآن مجید کی آیت انہوں نے جو پیش کی وہ آیت پوری اس طرح سے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. یہاں مولا کا جو لفظ ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بھی اما حفصہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دونوں آیتیں ہیں کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقین تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تو نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں. تو اللہ کی جو مدد ہوگی ظاہر ہے وہ ما فوق الاسباب ہوگی. صالح المومنین جو ہیں نیک مومن ہیں ان کی مدد کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہوگی. جبریل علیہ السلام اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ان کی مدد بھی اسی طرح کی ہوگی. لیکن اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ سے جو استمداد ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. تو اس طرح یہاں بھی انہوں نے اس آیت کریمہ کو پیش کر کے دھوکہ دیا ہے. یہ ولی کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے، جو ہماری دلیل ہے اس میں وہ بھی غلط کیا ہے. نصیر کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، وہاں ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. اور اپنی جو آیت انہوں نے پیش کی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، جو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مائدہ میں، یہاں بھی ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، اپنے احمد رضا کے خلاف ترجمہ کیا ہے. کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے وہ اس کے خلاف ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں صرف، اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، استمداد ما تحت الاسباب کے قائل ہم بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں کہ جو بس میں ہے، کسی کے اختیار میں ہے. ہمیں کسی کو اگر خط بھیجنا ہے، کسی کے ذریعے سے کوئی سامان بھیجنا ہے تو وہ اس کے اختیار میں بھیج دیں گے. لیکن بیٹا بیٹی اس سے مانگ سکتے ہیں، صحت و تندرستی اس سے مانگ سکتے ہیں، ظاہر اس کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں ہے. نہ کسی نبی کے، نہ ولی کے، نہ پیر کے، نہ فقیر کے، کسی کے بس میں بھی نہیں کسی کو بیٹا بیٹی دینا. یہ ما فوق الاسباب ہے. تو اصل میں یہ گھال میل کر دیتے ہیں اور دونوں کو ملا دیتے ہیں، اور اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. اللہ رب العزت محفوظ رکھے مسلمانوں کو ان کے شر سے. السلام علیکم.